اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی کتابہ المجید فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیز دوستو، قرآن مجید کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے توحید۔ آپ کو تقریباً قرآن مجید کے ہر صفحے پر توحید کا درس ملے گا۔ آپ کو یہ بات سامنے آئے گی کہ آپ کا الہ صرف ایک ہے۔ آپ کو یہ بات سامنے آئے گی کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ ربوبیتی اور الوہیتی صفات صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ یہ تمام کی تمام تعریفیں اور خوبیاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، اور نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے ما فوق الاسباب۔ یہ تعریفیں کسی اور میں نہیں ہو سکتی ہیں، یہ خوبیاں کسی اور میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کا مطلب ہے توحید۔ جب یہ توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے مشرکین کو بتا رہے تھے، یہ توحید کے بارے میں سمجھا رہے تھے، تو ان کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبات کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 15 میں، اِأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا اَوْ بَدِّلْهُ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے، اِأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا، کوئی اور قرآن لے آؤ، کوئی اور کتاب لے آؤ، اَوْ بَدِّلْهُ، یا اس کو تبدیل کرو۔ جو تم کہتے ہو کہ خالق ہی سب کچھ کر سکتا ہے، مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ بت جو ہم نے بنائے ہیں، یہ کارساز ہے، وہ فلاں کر سکتے ہیں، وہ فلاں کر سکتا ہے، یہ جو ہم نے ڈسٹریبیوشن کی ہے، تم جو اس کو غلط کہہ رہے ہو، یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا کوئی اور کتاب لے آؤ، کوئی اور بات کرو جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، جو ہمارے عقیدوں کے مطابق ہو، تو ہم مان لیں گے۔ تو اس اعتراض کا اور اس مطالبے کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 15 میں، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی منشا، اپنی مرضی کے اختیار پر یہ چینج کر سکوں۔ میرے پاس یہ اتھارٹی بالکل نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر سکوں، یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو میں اسی کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں، میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر سکوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 115 میں، لا مبدل لکلماتی، اس اللہ تعالیٰ کی فرامین کو، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا ہے ہی نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو اٹل ہیں۔ ہمارے ہاں آج بھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم جب کسی کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے بارے میں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو منسوخ ہو چکی ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو اہل کتاب کے بارے میں، یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں، ہمارے بارے میں تو یہ نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہ قرآن ہم سے متعلق ہے، یہ قرآن مجھ سے متعلق ہے، یہ قرآن آپ سب سے متعلق ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ فرقان ہے، اس پر عمل کر کے ہی ہمیں جنت ملے گی۔ اگر ہم اس قسم کی گفتگو کریں گے، یہ تو ہمارے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں، وہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ لہٰذا اس قسم کی گفتگو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اس قرآن کے مطابق عقائد اپنانے چاہیے، اور قرآن کی باتوں کو جو متکلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات، ہم اپنے فرقے کی بات سامنے لے آتے ہیں، اپنے مسلک کی بات سامنے لے آتے ہیں، ان باتوں کو ہمیں پش سے پش ڈال کر اللہ تعالیٰ کی بات کو سامنے لانا چاہیے، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان باتوں پر غور کریں، فکر کریں اور عمل کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔